نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ پارہ 26 سورہ نساء رکوع 2 آیت نمبر 11 تا 15۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آیت مذکورہ اس واقعے کے متعلق ہے جو صلح حدیبیہ سے واپسی کے بعد سن 7 ہجری میں پیش آیا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کا ارادہ فرمایا تو صرف ان لوگوں کو ساتھ لیا جو سفر حدیبیہ میں اور بیعت رضوان میں شریک تھے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کی فتح اور اموال غنیمت ملنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اس وقت وہ لوگ جو حدیبیہ میں باوجود بلانے کے، باوجود دعوت کے، باوجود شرکت کا حکم کرنے کے عذر پیش کر گئے، پیچھے رہ گئے، تو ان لوگوں نے غزوہ خیبر میں شرکت کا ارادہ کیا، پھر وجہ کوئی بھی ہو، قرائن سے معلوم ہوا ہو کہ مال غنیمت ملنے کی امید تھی، یا صلح حدیبیہ کے کچھ برکات دیکھ کر پیچھے رہنے پر ندامت پشمانی ہوئی ہو، جو بھی عوامل ہو، لیکن یہ لوگ اللہ کے کلام، اللہ کے حکم کو بدلنا چاہتے تھے۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، مراد اس حکم سے غزوہ خیبر اور اس کے مغانم کا صرف اہل حدیبیہ کے ساتھ مخصوص ہونا تھا۔ اس کے بعد کذالکم قال اللہ من قبل، یہاں پر تخصیص اہل حدیبیہ کے لیے جو قول ہے کہ خیبر کے فتح اور خیبر کی غنائم صرف اہل حدیبیہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ قرآن کریم میں تو کہیں بھی اس تخصیص کو ذکر نہیں فرمایا ہے۔ پھر اس تخصیص کے وعدے کو کلام اللہ اور قال اللہ کہنا پھر کیسے درست ہوگا؟ اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ تخصیص اہل حدیبیہ کا جو وعدہ ہے اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں یقیناً کہیں پر صراحت کے ساتھ مذکور نہیں ہے۔ وحی غیر مطلوع کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے اللہ تعالیٰ نے سفر حدیبیہ میں وعدہ فرمایا تھا، لہذا اس جگہ کلام اللہ اور قال اللہ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ احادیث طیبہ صحیحہ بھی حجت ہے۔ اب جو ملحدین احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت نہیں مانتے، آیات مذکورہ ان ملحدین کے الحاد کے دماغ کھولنے کے لیے کافی ہے کہ آخر کس بنیاد پر اہل حدیبیہ کے لیے غزوہ خیبر اور غزوہ خیبر کے غنائم تقسیم مخصوص ہو گئی تھی، کیوں ہو گئی تھی؟ احادیث کی روح سے۔ باقی اصابہم فتحا قریبا کے حوالے سے مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد فتح خیبر ہے، بئی معنی کہ قرآن کریم میں فتح خیبر کا اور فتح خیبر کے غنائم کا
اہل حدیبیہ کو ملنے کا وعدہ وہ خود بخود درمیان میں آ جاتے ہیں، جو لفظ کلام اللہ اور قال اللہ کی مراد ہو سکتی ہے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ آیت کریمہ میں فتح اور غنیمت کا جو وعدہ ہے، لیکن ذکر نہیں ہے کہ یہ غنیمت اہل حدیبیہ کے ساتھ مخصوص ہوگی اور اس میں دوسرے لوگ شریک نہیں ہو سکیں گے۔ یہ تخصیص بلا شبہ احادیث طیبہ علی صاحبہا الف الف تحیت و سلام سے معلوم ہوتے ہیں، وہی کلام اللہ ہے اور وہی قال اللہ کا مصداق ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا مصداق سورہ توبہ کی آیت قرار دیا ہے، فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالقعود اول مرة، لیکن یہ قول درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ توبہ کی یہ آیت غزوہ تبوک کے متعلق نازل ہے، اور غزوہ تبوک غزوہ خیبر کے بعد سن 9 ہجری میں ہوئی تھی، کذا فی تفسیر القرطبی قل لن تتبعون کذالکم۔ اس میں تاکید کے طور پر متخلفین حدیبیہ سے یہ فرمایا گیا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ یہ صرف غزوہ خیبر اور اس کے غنائم اہل حدیبیہ کے ساتھ مخصوص ہے، آگے کسی اور جہاد میں شرکت نہ ہونا اس سے لازم نہیں آتا۔ اور یہ وجہ ہے کہ ان متخلفین حدیبیہ میں سے پھر مزینہ قبیلہ، جوہینہ قبیلہ، وہ دیگر غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھے، قذافی روح المانی، اور پھر فرمایا فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ان متخلفین کو جواب دیں گے کہ غزوہ خیبر میں آپ شریک نہیں ہو سکتے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ متخلفین آپ کے سامنے تو نہیں کہہ سکتے، مگر دیگر لوگوں کے سامنے ایسا ہی کہیں گے کہ تحسدوننا، آپ لوگ ہمارے ساتھ حسد کرتے ہیں، ہمیں شریک نہیں کرنے دیتے، مسلمانوں کو ہمارا شرکت ناگوار ہے، ہمیں برداشت نہیں کرتے۔ حالانکہ مسلمانوں میں، صحابہ کرام میں حسد کا شائبہ عنصر بالکل شامل نہیں تھا، بل کانوا لا یفقہون قلیلا، بلکہ یہ بدبخت خود بہت کم بات سمجھتے تھے، اگر پوری بات سمجھ لیتے تو اللہ کے حکم میں جو حکمت ہے وہ بآسانی سمجھ لیتے، لیکن یہ تو سمجھتے نہیں یہ بات۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حدیبیہ میں ان لوگوں نے بڑے خطرات سے کام لیا ہے، منافقین نے اپنے دنیاوی اغراض و مقاصد کو مقدم رکھا، اور صحابہ کرام نے مال جان اہل و عیال کی قربانی دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاری کا ثبوت دیا ہے، وہ کامیاب ہو گئے ہیں، ان کو تو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ ملے ہیں، اور یہ ان کے کامیابی کا راز ہے۔ اور منافقین اور متخلفین جو پیچھے رہ گئے تھے، ان کے محرومی کا اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، قیادت میں جانے سے گریز کیا تھا۔ قیادت پر اعتماد اور اعتقاد جو ہے یہ ضروری ہے کارکن کے لیے۔ سیقول المخلفون، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں، اذ انطلقتم، جب تم چلو گے، الی مغانم، غنیمتوں کی طرف، لتأخذوها، کہ تم انہیں لے لو، ذرونا، چھوڑو ہمیں، نتبعکم، کہ ہم تمہارے ساتھ چلے، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ایبدلوا کلام اللہ، کہ بدل دے اللہ کا کلام، اللہ کا حکم اللہ، کلام اللہ، حکم اللہ۔ قل کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لن تتبعونا، تم ہرگز نہ نہیں چلو گے ہمارے ساتھ، کذالک، ایسا ہی ہے، قال اللہ، فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے، من قبل، اس سے پہلے، فسیقولون، پس وہ یہی کہیں گے، بل تحسدوننا، کہ نہیں بلکہ تم حسد کرتے ہو ہم سے، نہیں بلکہ ایسا نہیں ہے، بل نہیں،
بلکہ کانوا لا یفقہون، وہ نہیں سمجھتے، الا قلیلا، مگر تھوڑی بات سمجھتے ہیں، مکمل بات کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم یا معلم آدم علمنا ویا مفہم سلیمان فہمنا ویا ملہم الملائکۃ الہمنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔